بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین، آج ہمارا سبق نمبر 110 ہے اور آج کے سبق میں ہم مختصراً غزوہ خیبر کا تذکرہ کریں گے۔ ناظرین، صلح حدیبیہ کے بعد تقریباً 1 مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے چونکہ سورہ فتح کے اندر فتحاً قریبا اس کو فرمایا تھا، تو اس فتحاً قریبا سے مفسرین نے یہی فتح خیبر مراد لیا کہ اللہ تعالیٰ اس میں وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تأخذونہا اور فعجل لکم ہذہ فکف ایدی الناس عنکم، اس سے یہی غزوہ خیبر مراد تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ سورہ فتح کے اندر اس کی خوشخبری اور پیشن گوئی فرما دی تھی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے 1 مہینے کے اندر ہی مسلمانوں کو یہ ڈھیر ساری مال غنیمت اور اس کے ساتھ یہ فتح نصیب فرمائی۔ تو آج ہم اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ یہ جو غزوہ تھا یہ محرم سن 7 ہجری میں پیش آیا، اور محرم کے مہینے میں، اور 7 ہجری اور ادھر سے 628 عیسوی تھی۔ جیسے کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ وہی یہودی جیسے کہ بنو نذیر ہے، بنو قینقاع ہے، اور یہ اس طریقے سے بنو قریظہ ہے، تو جتنے بھی یہودی مدینہ سے جلا وطن کیے گئے اور خیبر میں جا کر آباد ہوئے، وہاں پہ جا کر جو گئے انہوں نے سازشوں کا ایک بہت بڑا جال بچھایا اور مسلمانوں کے خلاف قریش کو تیار کیا۔ اور جس طریقے سے آپ کو معلوم ہے کہ یہی بنو قریظہ، یہی بنو نذیر تھے جو جا کر غطفان قبیلے کو غزوہ احزاب کے موقع پر انہوں نے تیار کیا کہ آدھا تمہیں غلہ ہم دیں گے، کھجوروں کا آدھا حصہ ہم آپ کو دیں گے، خیبر کی مشہور کھجوروں کا، تو اس لیے آپ مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ قبیلہ غطفان کو تیار کیا، قبیلہ بنو سلیم کو تیار کیا، قبیلہ بنو عمر کو تیار کیا۔ تو ان لوگوں نے چونکہ سازشیں کی تھیں، تو پہلے تو مدینہ سے ان کو جلا وطن کیا گیا، اس کے بعد پھر ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ ان کو خیبر میں بھی جا کر ان کا قلعہ کما کر دیا جائے تاکہ یہ فتنہ باز لوگ ختم ہو جائیں۔ جب تک ان کا قلعہ کما نہیں کیا جائے گا اس وقت تک ریاست مدینہ ترقی نہیں کر سکتی۔ تو اس مقصد کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 1500 صحابہ کرام کا لشکر لے کر وہاں خیبر میں پہنچے، اور خیبر میں کل 7 بڑے اور کچھ متعدد چھوٹے چھوٹے قلعے ہیں، اور سب سے پہلے جو ہے وہ قلعہ نعیم فتح ہوا۔ یہ قلعوں کی تفصیل دیکھ لیں، پھر اس کے بعد ہم ان کا نقشہ بھی دیکھتے ہیں کہ نطاط جو نام ہے یہ بڑا نام ہے، اور اس کے ذیل میں پھر 3 قلعے تھے، نعیم، صعب اور قلہ۔ پھر دوسرا بڑا نام ہے شق، اور یہ قلعہ بھی 2 ذیلی قلعوں پر مشتمل تھا، ابئی اور بری۔ اور تیسرا جو ہے وہ قتیبہ، تو قتیبہ کے نیچے قموس، وطیخ اور سلالم کے قلعے تھے۔ یہی صلح حدیبیہ کی سے متعلق بھی جو کہ وہاں پہ بیعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کے نیچے لی تھی، تو اس کا بھی اس آیت میں اشارہ ہے، اور اسی کے ساتھ آگے دیکھیں فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، کہ ان کو ایک قریبی فتح عطا فرمائی، اور وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا، کہ وہ غنیمت، اموال غنیمت بھی وہ حاصل کریں گے۔ تو یہ آیتیں اس غزوے کی طرف اشارہ فرماتی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں غزوہ خیبر سے متعلق جو جگہ ہے جہاں پر یہ غزوہ پیش آیا۔ چھوٹے نقشے میں اگر آپ دیکھیں تو یہ مدینہ منورہ نیچے ہے، اور اس سے شمال کی طرف اوپر جائیں تو یہ حرہ خیبر یعنی خیبر کی وہ آتش فشان چٹانیں ہیں۔ اس کے بعد یہاں پہ اوپر غزوہ یہ خیبر کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے وادی بدخہ کے شمال مشرق کی طرف۔ اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو اس طرف سے یہ نیچے مدینہ منورہ ہے، اس سے آپ اوپر جائیں گے، اس طریقے سے یہ راستہ جا رہا ہے خیبر کی طرف۔ یہ تیر کے نشان سے آپ دیکھیں یہاں سے آگے 2 راستے مڑتے ہیں، اور ایک راستہ یہاں سے دومہ کی طرف جا رہا ہے، اور ایک یہ لیفٹ سائڈ سے دار بنی قمہ، اور اس کے بعد یہ مرحب کا قلعہ ہے۔ اس کے بعد آپ آگے جائیں تو یہ چھوٹے چھوٹے قلعوں میں بٹا ہوا ہے یہ پورا خیبر، آپ دیکھیں یہاں پہ، اور یہ پورا ایک ان کا ہر جگہ پہ اپنے اپنے الگ الگ جیسے کہ محلے آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ جتنے بھی اشارے ہیں دیکھیں، نعیم کا قلعہ ہے، صعب کا قلعہ ہے، اس طریقے سے نزار کا قلعہ، زبیر کا قلعہ، سموان کا قلعہ، ہر ایک کا اپنا اپنا، وطیخ، سلالم، ابو حقیق اور قموس، تل الکتیبہ، تل الشق، ابئی کا قلعہ، صخرہ۔ تو یہ جتنے بھی قلعے ہیں تو ان قلعوں میں یہ آپس میں یہ بٹے ہوئے تھے، چھوٹے چھوٹے قبیلے بنے ہوئے تھے یہ خیبر میں یہودیوں کے۔ تو یہاں پر مسلمانوں نے چڑھائی کی، اور سب سے پہلے یہ جو نعیم قلعہ ہے
یہ نعیم قلعہ یہ سب سے پہلے فتح ہوا، اور اس کے بعد پھر یہ سلالم اور وطیخ یہ باہمی مصالحت کے ذریعے سے فتح کیا گیا، اور اس کے بعد یہ جو قموس کا قلعہ ہے سب سے زیادہ مزاحمت جو ہے یہ قموس کے قلعے پر ہوئی تھی، اور اس جگہ پر کافی عرصہ کافی دن لگے مسلمانوں کے اس کو فتح کرنے پر، اور اس کے بعد الحمدللہ یہ بھی فتح ہوا۔ اور باقی اس میں مشہور ہے کہ مرحب کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقابلہ ہوا، مرحب کے 2 ٹکڑے کر دیے، اور یہ مرحب کا قلعہ تھا، یہاں پہ آپ دیکھیں اس کا محل تھا، اور اسی طریقے سے یہاں پہ پھر پورا وہ ان کا جو قلعے کا دروازہ تھا وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اٹھا دیا تھا۔ یہ مشہور واقعات تو یہ تو آپ دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے یہاں کی مکمل غزوہ خیبر، اور خیبر کے اندر قلعوں کی مکمل لوکیشن۔ جب یہ فتح ہو گیا مکمل سارے قلعے، تو اس وقت فتح کے بعد یہودیوں کو وہیں پر برقرار رکھا گیا کہ آپ ان زمینوں میں رہیں، لیکن چونکہ ٹیکس دے کر رہیں گے لہٰذا پیداوار کا نصف جو ہے یہ ہمیں آپ نے دینا ہوگا، اور یہ ہم آپ سے وصول کریں گے۔ اور اسی طریقے سے اس کے علاوہ بھی بہت سارا مال غنیمت بھی صحابہ کرام کو ملا، زمینیں ملی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے تک یہ لوگ وہیں خیبر میں رہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہوئے یہ ارشاد فرما دیا تھا کہ اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، تو جزیرہ عرب سے ان کو چونکہ نکالنا تھا، اور خیبر بھی جزیرہ عرب میں موجود تھا، تو اس لیے خیبر سے ان کو پھر بعد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جدا کر دیا گیا، اور وہاں سے جلا وطن کر دیا گیا۔ تو یاد رکھیں یہاں پہ حیی بن اخطب جو یہودیوں کا سردار تھا، ان کی بیٹی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ یہ بھی قیدیوں میں شامل تھی، تو اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے، یعنی ان کے چونکہ ایک سردار کی بیٹی تھی تو ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرما دیا۔ یہاں پہ کچھ ان قلعوں کی تصویریں آپ دیکھ لیں کہ یہ ان قلعوں کے آثار ابھی بھی موجود ہیں وہاں پر، اور ان کی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ محفوظ قلعے اور کس طریقے سے پہاڑوں کے اوپر یہ قلعے بناتے تھے۔ یہ خیالی تصویر ہے جس میں یہ دروازہ دکھایا گیا ہے، یہ حقیقی تصویر ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا اونچا ہے یہ قلعہ، اور ہر ایک قلعے کے اندر انہوں نے منجنیقیں بھی باقاعدہ فٹ کی ہوئی تھیں کہ کسی بھی وقت اوپر سے یہ پتھر پھینک سکتے تھے کہ اپنے مد مقابل کے اوپر۔ یہ دور سے لی گئی ہے ان قلعوں کی یہ تصویریں ہیں۔ تو ناظرین آج ہم نے کوشش کی ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غزوہ کی جس کا نام ہے غزوہ خیبر، اور اس سے متعلق کچھ تفصیل عرض کر دی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔